اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے والے ان سے مایوس ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان 5 مفروضوں کا جائزہ لینا ہوگا جن کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پہلا مفروضہ یہ تھا کہ نواز شریف معیشت کو خراب کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب آ کے پاکستان کی معیشت کو 4 چاند لگا دیں گے، لیکن معاملہ یکسر الٹ ہو گیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ جو 5.6% تھا وہ 0.4 پہ آ گیا ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو منفی قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اس حکومت میں پر کیپٹا انکم $1600 تھا تو اب وہ کم ہو کے $1300 ہو گیا ہے۔ اسی طرح افراط زر کی شرح یعنی جو مہنگائی ہے وہ 12% ہے، اور حیرت انگیز طور پر پاکستان میں مہنگائی کی یہ شرح انڈیا، افغانستان، سری لنکا اور خطے کے دیگر ممالک سے زیادہ ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف شاید کشمیر کے معاملے پہ مودی کو اور ہندوستان کو کوئی رعایت دے دے اور عمران خان صاحب آ کے اس حوالے سے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں مودی نے دھوکہ دے کے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کر لیا، اور اس دوران پاکستان کچھ بھی نہ کر سکا۔ سفارتی محاذ پہ تنہائی کا یہ عالم ہے کہ سعودی عرب جیسے دوستوں نے بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ یوں ہندوستان اور کشمیر کے معاملے پہ بھی معاملہ یکسر الٹ ہو گیا۔ تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک سیلیبریٹی ہیں، بین الاقوامی طور پر ان کی شہرت ہے اور عالمی فورم پہ وہ پریزنٹیبل ہوں گے، اچھی تقریر کر سکتے ہیں، تو یہ سوچا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے امیج کو عالمی سطح پہ بہتر بنا دیں گے۔ یقیناً تقریریں انہوں نے اچھی کی، لیکن بدقسمتی سے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ انہوں نے اتنے بلنڈرز کیے اور اتنے افراط و تفرید سے کام لیا کہ اس وقت سعودی عرب جیسے دوست بھی ہم سے ناراض ہیں، چین بھی اتنا خوش نہیں ہے جتنا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی حکومت میں خوش تھا، متحدہ عرب امارات اور اس طرح کے دوست بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعاون تو بہت کیا گیا افغانستان کے فرنٹ پہ اور پاکستان سے ڈیلیور کر لیا، لیکن دوسری طرف امریکہ کشمیر کے معاملے پہ یا باقی معاملات پہ FATF کے معاملے پہ ابھی تک پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا، اور عام تاثر تو یہ ہے کہ الٹا امریکہ کی شہ پہ ہی نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی سازش کی۔ چوتھا مفروضہ جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا اداروں کے ساتھ تناؤ رہتا ہے، اور ان کے دور میں ادارے متنازع بن جاتے ہیں یا وہ اداروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی صورتحال یکسر الٹ آ گئی، کیونکہ گزشتہ الیکشن کے بعد اداروں کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے ہیں۔ یہ تاریخ کی واحد حکومت ہے جو اپنے بلنڈرز کے لیے بھی اداروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے، حالانکہ حکومتیں اداروں کے لیے ڈھال بنتی ہے۔ اسی طرح حکومتیں عوام کے نمائندوں یعنی اپوزیشن اور قومی ریاستی اداروں کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن موجودہ حکومت کو اپنی بقا اسی چیز میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اور قومی اور ریاستی اداروں کو آپس میں لڑا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو پہلے متنازع بنا دیا گیا، معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا، اور پھر جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آئینی ترمیم کو ووٹ دیا جس کے تحت آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا قانون بنایا گیا، تو اگلے دن وزیر اعظم کے ایما پہ فیصل واوڈا صاحب نے آ کے ایک شو میں بوٹ رکھ دیا اور اپوزیشن کو اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ اسی طرح FATF کے معاملے پہ بھی اپوزیشن کسی حد تک تعاون کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف حکومت نے اتنا اشتعال دلا دیا کہ اب اپوزیشن سڑکوں پہ آ گئی، اور اپوزیشن ریاستی اداروں کی اہم شخصیات کا نام لے کے مختلف قسم کے الزامات لگا رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو اس دوران الیکشن کمیشن جتنا آج متنازع ہے پہلے کبھی نہیں تھا، عدلیہ کے رول کے بارے میں جتنے سوالات عمران خان صاحب کی حکومت میں اٹھے پہلے کبھی نہیں اٹھے تھے، اور اسی طرح سول ملٹری لیڈرشپ میں بھی جو تناؤ حکومت کے ساتھ نہیں لیکن اپوزیشن اور دیگر طبقوں کے ساتھ تناؤ جتنا آج نظر آتا ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ پانچواں مفروضہ جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا وہ یہ تھا
کہ وہ پاکستان کے جو فالٹ لائنز ہے، مثلا بلوچستان ہے، ٹرائبل ایریاز جو کہ اب قبائلی اضلاع کہلاتے ہیں وہ ہیں، گلگت بلتستان اور اس طرح کے دیگر محرومی کے شکار علاقے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہاں کی صورتحال بھی بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو گئی۔ مثلا بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں دور نہیں ہوئی، ان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور کبھی بھی جینون قوم پرستوں کا متبادل نہیں بن سکتے جام کمال صاحب۔ اسی طرح قاسم سوری کو جتنا بھی آپ چاہیں تو وہ محمود خان صاحب اچکزئی صاحب کا متبادل نہیں بن سکتے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی بے چینی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے حکومت جو پروگرام بنا رہی ہے اس کو 2018 جیسا الیکشن بنانے کی، تو اس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں بھی نئے خطرات جنم لے سکتے ہیں۔ حالانکہ گلگت بلتستان اس وقت پاکستان کا حساس ترین علاقہ اور سی پیک کی شہرگ ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کو بھی یہ حکومت ساتھ نہیں چلا سکی۔ کراچی میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کا متبادل بنایا جائے، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اردو بولنے والوں کی محرومیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ انضمام کے ساتھ وہ حشر کیا گیا جو کہ پشاور بی آر ٹی کے ساتھ کیا گیا، اور نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ تقریباً بے اثر ہو گئی تھی وہ دوبارہ منظم ہو گئی ہے، اور دوبارہ اس کی کارروائیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو جو 5 توقعات عمران خان صاحب سے وابستہ کی گئی تھی اور جس کے تحت ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس میں کسی ایک پہ بھی وہ پورا نہیں اتر سکے، اور جن مدات میں ان سے بہتری کی امید کی جا رہی تھی تو وہاں پہ وہ خرابی تو لے آئے ہیں لیکن بہتری نہیں لائے۔ اسی لیے ان کو ووٹ دینے والے آج مایوس اور سڑکوں پہ ہیں، اور اسی لیے یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت وہ غنیمت کی بجائے مصیبت بنتی جا رہی ہے، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے ہر طرف سوچ و بچار زوروں پر ہے۔